کا 900 گرام تولتا ہے، 1 میٹر میں 700 سینٹی میٹر یا 90 سینٹی میٹر کم ناپتا ہے، میں اس کی بات نہیں کر رہا ہوں جو لائٹیں لگا کے اندھا کر کے لوگوں کو بیچتا ہے، میں اس بیٹے کی بات نہیں کر رہا ہوں جو اچھا دکھا کے کھٹیا بیچ دیتا ہے، میں ولی کی بات کر رہا ہوں، ولی کی یہ سوچ کے گھر سے نکلے عبادت کرتے ہوئے جا رہے ہیں، پہلی رات آئی ماں کو ضرورت پڑی، اس نے کہا بیٹے آواز دی کوئی جواب نہیں آیا، پھر آواز دی میرے لال پھر کوئی جواب نہیں آیا، جب تیسری بار آواز دی ہے ماں تو ماں ہوتی ہے، جب جواب نہیں آیا سنا سوچا لگتا ہے میرا بیٹا چلا گیا ہے، یہ سوچ کے ماں نے کہا اللہ یہ میری مرضی کے بغیر جا رہا ہے، سن تیرے گھر تک نہیں جانا چاہیے، یہ تیرے گھر تک نہیں جانا چاہیے، یہ ماں کے ہاتھ اٹھ گئے تھے، اللہ اکبر، جیسی اتنا ماں نے کہا ہے، یہ تو راستے میں ٹھہر کر کے ایک بستی میں نماز میں مصروف تھے، اتنے میں بستی میں شور ہو گیا، چور آ گئے ہیں، چور آ گئے ہیں، لوگ تلاش کرنے دوڑے، مسجد کی گلی سے چور غائب ہوا، مسجد کے اندر لوگوں کو خیال آیا ہو سکتا ہے چور مسجد کے اندر ہو، یہ سوچ کے اندر گئے، جا کے جناب کو سجدے میں پایا، اٹھایا، کہا کہ ظالم تو جھوٹ کر رہا ہے، سجدہ چوری کر کے آیا ہے، سجدے کا بہانہ بنا رہا ہے، اٹھا کر کے قاضی کی بارگاہ میں پیش کیا گیا، عدالت میں پیش کیا، کہا یہ وہ چور ہے جس نے سجدے کو بدنام کرنے کی کوشش کی ہے، یہ وہ چور ہے جس نے سجدے کو بدنام کیا ہے، بادشاہ کے حکم کے مطابق عدالت لگی، قاضی کو بلایا گیا، کہا تم بتاؤ اس کی سزا کیا ہے، جس چور نے سجدے کو ڈھال بنایا ہو، سجدے کے تقدس کا پامال کیا ہو، قاضی نے کہا جناب ایسے شخص کی سزا یہ ہے اس کی آنکھیں نکالی جائیں، اس کے ہاتھ کاٹے جائیں، اس کے پیر کاٹ کے پھینک دیا جائے، اللہ اکبر، قاضی کے اتنے کہنے پر بادشاہ کا حکم ہوتا ہے، اس کی آنکھیں نکالی گئی، اس کے ہاتھ کاٹے گئے، اس کے پیر کاٹے گئے، چیخ ماری تو اعلان کیا گیا لوگوں دیکھو جو جھوٹ بولے گا، چوری کرے گا اور سجدے کو ڈھال بنائے گا، عبادت کا جھوٹ بولے گا، اس کا یہی حشر ہوگا، اس نے رو کے کہا تھا خبردار اعلان ایسے نہ کرو، اعلان ایسے نہ کرو، یہ جھوٹے سجدے کی سزا ہے، یہ چوری کی سزا ہے، بلکہ یہ اعلان کرو یہ ماں کی نافرمانی کی سزا ہے، یہ ماں کی بات نہ ماننے کی سزا ہے، بادشاہ نے کہا کیا کہنا چاہتے ہو، کہا بادشاہ قصور تیرا نہیں قصور میرا ہے، میری ماں نے مجھے روکا تھا لیکن اس کی مرضی کے بغیر میں عمرے پہ جا رہا تھا، کہا کہاں کے رہنے والے ہو، کہا پڑوس کے گاؤں کے رہنے والے ہیں، لوگوں میں کھلبلی مچ گئی، ہم نے اس کے ہاتھ کاٹ دیے، یہ تو بڑا پارشا بندہ ہے، اللہ کا ولی نکلا، ہم تو اس کو نام سے جانتے تھے، آج ہم نے اس کے ساتھ کیا کر دیا، سوچنے لگے پتہ چل گیا بستی والے چڑھائی کر دیں گے، کچھ لوگوں نے فیصلہ کیا اس کو رات میں اٹھا کر کے اس کی بستی میں پھینک دو تاکہ پتہ نہ چلے یہ کس نے کیا ہے، اللہ کو اکبر، اٹھا کر کے بستی میں پھینک دیا گیا، پھر ایک رات ماں کو بیٹے کی یاد آئی، ماں تو ماں ہوتی ہے، وہ کچھ بھی دل کے اندر کہتی میرے مالک میں نے بد دعا کر دی تھی وہ میرے گھر تک نہ پہنچے، اے میرے پروردگار مجھے بیٹے کی یاد آ رہی ہے، میری ملاقات میرے بیٹے سے کرا دی جائے، اللہ اکبر، اس دعا کے بعد جیسی ماں نے قدم نکالا، باہر کوئی کہہ رہا تھا ہے کوئی جو مجھے بھوکے کو کھانا کھلا دے، آج میں اتنا بے بس ہوں، بھوک سے تڑپ رہا ہوں، کوئی تو کھانا دے دے، آنکھیں تو جا چکی تھی، اسے تو یہ نہیں پتا تھا بستی کون سی ہے، اللہ اکبر، خاتون کی آواز آئی کہ آجا دروازے پہ بھیک لے جا، کہتے میں کیسے آؤں، میرے پیر نہیں ہیں کٹ چکے ہیں، اللہ اکبر، کہنے لگی میں باہر نہیں آ سکتی اس لیے کہ غیر محرم سے پردہ فرض ہے، کہنے لگی خاتون ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، میری آنکھیں بھی جا چکی ہیں، جب قریب آئی ہے آنکھیں پوٹی ہوئی دیکھی، کہا اپنے ہاتھ سے کھلا جانا، کہا کیوں، کہا ہاتھ بھی نہیں ہے، خاتون نے نکل کے چہرہ دیکھا تو یہ بیٹے کا چہرہ تھا، چیخ نکل جاتی ہے، ماں نے لال کو سینے سے لگایا، بیٹے یہ کیا ہو گیا ہے، کہا ماں یہ تیری بد دعا کی سزا ہے، ماں کی چیخ نکل جاتی ہے، ہاتھ اٹھتے کہ کہتی ہے اے میرے پروردگار میں اپنے بیٹے کی اس تکلیف کو برداشت نہیں کر سکتی اور نہ بیٹا یہ تو جھیل سکتا ہے، یا اللہ مجھے اور میرے بیٹے کو دونوں کو موت عطا فرما دے، اتنا کہنے کی دیر تھی دونوں کا انتقال ہو جاتا۔